تم ان بے جان رنگوں میں کسی اور مرد کا وجود نہیں تراش سکتی تھی نازش؟ اگر مردانہ خد و خال اور پٹھوں کی سختی ابھارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے سامنے کھڑے اس جیتے جاگتے مرد کو کینوس پر اتارو۔ مجھ میں اس مٹی کے مجسمے سے زیادہ جان اور تپش ہے۔ ریحان کی بھاری اور روبدار آواز نے کمرے کے اس پرسکون ماحول میں جیسے ایک بم پھاڑ دیا تھا۔ نازش جو پوری محنت اور دیوانگی سے کینوس پر ایک برہنہ مجسمے کا اوپری دھڑ بنا رہی تھی، اس کی آواز سن کر بری طرح چونکی اور اس کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ ریحان دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کے جسم پر کوئی شرٹ نہیں تھی۔ اس کا چوڑا اور کسرتی سینہ جس پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کے مضبوط پٹھے کسی بھی دیکھنے والے کی ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھے۔ نازش نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی اور اس کے چہرے پر شرم اور گھبراہٹ سے سرخ رنگت دوڑ گئی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی، لیکن ریحان کے لمبے اور مضبوط قدموں نے چند ہی لمحوں میں ان کے درمیان کا فاصلہ ختم کر دیا۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے یکدم نقطۂ انجماد تک گر گیا اور ریحان کے جسم کی گرمی نازش کو اپنے بیحد قریب محسوس ہونے لگی۔ ریحان کا بغیر شرٹ کے یوں اس کے اسٹوڈیو میں آنا اور اتنے بے باک انداز میں اسے چیلنج کرنا نازش کے اعصاب کو بری طرح الجھا رہا تھا۔ ریحان کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی اور دیوانگی تھی جو نازش کو اندر تک جلا رہی تھی۔ وہ مجسمے کے سینے کے خد و خال کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ جب ریحان وہاں پہنچا تھا، ریحان نے آگے بڑھ کر نازش کا ہاتھ سختی سے اپنے فولادی ہاتھ میں جکڑ لیا جس سے وہ برش چلا رہی تھی، اور اس کی گرفت اتنی شدید اور گرم تھی کہ نازش کو اپنا ہاتھ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ میرا آرٹ ہے ریحان، تم ہر چیز میں اس طرح دخل نہیں دے سکتے۔ نازش نے بمشکل اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ریحان کے ماتھے پر ابلنے والی رگیں بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کس جنون کی زد میں ہے۔ ریحان نے ایک نظر اس نامکمل پینٹنگ پر ڈالی اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ اس نے پاس ہی پڑا سیاہ رنگ کا پورا ڈبہ اٹھایا اور اسے اپنی پوری طاقت سے اس کینوس پر دے مارا۔ غلیظ سیاہ رنگ اس مجسمے کے چہرے اور دھڑ پر پھیلتا ہوا نیچے گرنے لگا، اور نازش کی گھنٹوں کی محنت ایک پل میں بے دردی سے برباد ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ نازش صدمے سے کچھ کہتی یا احتجاج کرتی، ریحان نے اس کی لرزتی ہوئی کمر کے گرد اپنا مضبوط اور چوڑا بازو لپیٹا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے شرٹ لیس اور تپتے ہوئے سینے کے ساتھ لگا کر پیچھے دیوار کے ساتھ قید کر دیا۔ ریحان کی برہنہ جلد کی وہ شدید حدت اور اس کی بے باک غربت نازش کے پورے وجود میں آگ لگا رہی تھی۔ ریحان کا گرم سانس اس کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے مخصوص مردانہ پرفیوم کی خوشبو نازش کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس نے نازش کے چہرے کے بے حد قریب آ کر انتہائی سرد مگر دیوانگی سے بھری سرگوشی کی۔ تمہارا آرٹ، تمہاری سوچ، تمہارا یہ وجود، سب کچھ صرف اور صرف میرا ہے، اور میری چیزوں پر کسی اور کا سایہ بھی پڑے تو میں آگ لگا دیتا ہوں، پھر چاہے وہ سایہ کینوس پر ہو یا حقیقت میں۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بہت اچھی طرح بٹھا لو۔ نازش، ریحان کی آنکھوں کی وہ شدت، وہ غضب اور وہ پاگل کر دینے والی قربت نازش کی سانسیں بری طرح روک رہی تھی۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ نازش کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ خوف ایک انجانی سی شدید کشش کے زیر اثر بالکل ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ نازش 21ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی، بھلا کی ضدی اور بھلا کی خوبصورت۔ وہ آزاد خیال فائن آرٹس کی طالبہ تھی جس کے والدین پچھلے کئی سالوں سے اپنے کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھے، اور وہ پاکستان میں اپنے تایا افتخار احمد کی زیر نگرانی اس عظیم و شان اور پرانی طرز کی حویلی میں رہتی تھی۔ وہ ایک کھلی کتاب کی طرح تھی جسے اپنی مرضی کی زندگی جینے اور ہواؤں میں اڑنے کا شوق تھا۔ اس کی دنیا اس کے رنگوں، اس کے کینوس اور اس کی آزادی تک محدود تھی۔ وہ حویلی کے پرسکون اور روایتی ماحول میں اپنی شوخ اور چنچل طبیعت کے ساتھ ایک الگ ہی رنگ بھرتی تھی۔
اسے کسی کی پابندی یا روک ٹوک بالکل پسند نہیں تھی، اور وہ ہر اس اصول سے بغاوت کرتی تھی جو اس کی مرضی کے خلاف بنایا گیا ہو۔ اس کی معصومیت اور اس کی لاپرواہی اسے حویلی کے سب لوگوں کا چہیتا بناتی تھی، لیکن اس کے اندر کی ضدی لڑکی کسی کے آگے جھکنا نہیں جانتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے رنگوں میں مگن رہتی اور اسے دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جبکہ 27 سالہ روحان افتخار احمد کا اکلوتا بیٹا اور اس حویلی کا رسل وارث تھا۔ روحان کے والد حویلی کے سربراہ تھے اور ان کی شخصیت کا دبدبہ پوری ریاست میں تھا، جبکہ روحان کی والدہ بیگم ثریا ایک نہایت نفیس اور روایتی خاتون تھی جو گھر کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے سنبھالے ہوئی تھی۔ روحان ایک نہایت کامیاب اور نامور آرکیٹیکٹ تھا، جس کی بنائی ہوئی عمارتیں اس کے بلند ذوق اور مضبوط ارادوں کی عکاسی تھی۔ گھر میں روحان کا رعب ایسا تھا کہ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر ملازمین تو کیا، گھر والے بھی مؤدب ہو جاتے۔ روحان کی ایک چھوٹی بہن زویا بھی تھی، جو نازش کی ہم عمر اور اس کی بہترین دوست تھی۔ زویا اس حویلی کی سب سے چنچل کلی تھی، مگر وہ بھی اپنے بھائی کے غصے اور اصولوں سے بے حد ڈرتی تھی۔ نازش ایک بہت بڑی اور گہری حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ بچپن میں ہی تایا جان نے خاندان کے بڑوں کی موجودگی میں اس کا نکاح روحان سے پڑھوا دیا تھا۔ یہ کیسا فیصلہ تھا جسے نازش کی کم عمری کی وجہ سے اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھا گیا۔ روحان نے بھی ہوش سنبھالنے کے بعد جان بوجھ کر اس حقیقت کو راز رہنے دیا، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا نازش ابھی نادان اور جذباتی ہے۔ وہ چاہتا تھا نازش اپنی تعلیم مکمل کرے، دنیا کو سمجھے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور ذہنی طور پر باشعور ہو جائے، تاکہ وہ اس رشتے کی نزاکت اور شدت کو پوری طرح سمجھ سکے۔ مگر بچپن کی اس ملکیت نے روحان کے اندر نازش کے لیے ایک ایسا دیوانہ وار جنون اور شدید پوزیسو پن بھر دیا تھا جو حویلی کے کسی فرد سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ نازش کو لے کر اس حد تک حساس تھا کہ اس کی ذات سے جڑی ہر چھوٹی بڑی چیز پر اپنی حاکمیت قائم رکھنا اپنا پیدائشی حق سمجھتا تھا۔ نازش اسے محض اپنا کزن اور ایک سخت گیر انسان سمجھتی تھی جو ہمیشہ اس کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ وہ بچپن سے ہی اس کی زندگی کا وہ مالک بن چکا ہے جس سے وہ کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ اگلی صبح حویلی کا ڈائننگ ہال ناشتے کی خوشبو اور پرسکون بھری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ افتخار احمد صاحب اپنے مخصوص وقار کے ساتھ کرسی پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ بیگم ثریا ناشتہ لگوانے میں ملازمین کی مدد کر رہی تھی۔ نازش ہمیشہ کی طرح آج بھی روحان کو نظر انداز کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر رات والے لمحات کی جھنجھلاہٹ صاف نمایاں تھی۔ زویا جو اپنی فطری شرارت سے باز نہیں آتی تھی، اس نے میز کے نیچے سے نازش کا پاؤں دبایا اور آنکھوں کے اشارے سے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ نازش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو زویا نے انتہائی دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ آج شام مال چلنا ہے، میری اسائنمنٹ کا سامان لینا ہے، اور تم نے بھی تو کلر خریدنے ہیں، بھائی سے چھپ کر نکلیں گے۔ نازش ابھی اس بات میں سر ہلانے ہی لگی کہ روحان کی سرد اور کاٹدار آواز ہال میں گونجی۔ یہ کیا خسر پسر ہو رہی ہے زویا؟ روحان نے اخبار ایک طرف رکھا اور اپنی گہری سی آنکھیں زویا کے چہرے پر کھاڑ دی۔ زویا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کی ہڑبڑا کر سیدھا ہوتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھائی، وہ میں بس نازش نوٹس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ روحان نے ایک نظر نازش کے چہرے پر ڈالی اور پھر زویا کو گھورتے ہوئے انتہائی روبدار لہجے میں بولا، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے زویا، اور ہاں شام کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو سامان چاہیے ڈرائیور کو لسٹ دے دینا، وہ لے آئے گا۔ روحان کی اس حاکمیت اور اچانک ڈانٹ پر زویا کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے نم آنکھوں سے نازش کو دیکھا اور کرسی پیچھے ہٹاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری وجہ سے مجھے روز صبح صبح ڈانٹ پڑتی ہے نازش، زویا بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نازش کو زویا کی بات اور روحان کے اس آمرانہ رویے پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے ہمت جمع کر کے روحان کی طرف دیکھا جو اب نہایت سکون سے اپنی کافی کا سپ لے رہا تھا، جس سے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب ہر بات پر اسے کیوں ڈانٹتے ہیں؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ نازش نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا۔ روحان نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور اپنی سرد آنکھیں
نازش کی آنکھوں میں گھاڑ دی۔ میری ہر بات کا جواب دینا تمہارا کام نہیں ہے نازش، اور بہتر ہوگا کہ تم زویا کو بھی سمجھاؤ اور خود بھی سمجھاؤ۔ میرے احکامات کو ماننا تم دونوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب اپنا ناشتہ ختم کرو۔ روحان کی حکمیت اور اس کا وہ ناقابل شکست انداز نازش کو ایک بار پھر خاموش کروا گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنا ہاتھ مل کر رہ گئی، جبکہ افتخار احمد صاحب یہ سب دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ اخبار میں کھو گئے۔ وہ جانتے تھے دراصل یہ حاکمیت، یہ پابندیاں روحان کی وہ بے پناہ اور گہری محبت ہے جسے وہ لفظوں میں بیان کرنے کے بجائے اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ وہ نازش کو اس کی ضد اور بچپنے کے باوجود ایک شیشے کے محل میں محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اور اس کا یہ انداز محبت حویلی کی دیواروں سے بھی زیادہ مضبوط تھا اور گہرا تھا، جو نازش کی حفاظت کے لیے ایک ناقابل تسخیر فصیل بن چکا تھا، اور جس کے سائے تلے نازش پوری طرح سے محفوظ تھی۔ یہی وہ احساس تھا جو تایا جان کو ہمیشہ مطمئن رکھتا کہ نازش روحان کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ نازش کا موڈ کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ وہ انتہائی خفگی اور الجھن کے حالت میں اپنا بیگ اٹھا کر سیدھا باہر کی طرف نکل آئی تھی۔ حویلی کے ڈرائیور نے اسے اور زویا کو یونیورسٹی کے مین گیٹ پر اتارا تو نازش کے ذہن میں اب بھی روحان کی وہ سرد اور حاکمانہ آواز گونج رہی تھی۔ زویا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی، جبکہ نازش فائن آرٹس کے بلاک کی طرف بڑھ گئی۔ فائن آرٹس کا وہ حصہ ہمیشہ کی طرح مختلف رنگوں، کینوس اور طالب علموں کی چہل پہل سے بھرا ہوا تھا، لیکن نازش کا دل آج کسی بھی چیز میں پوری طرح سے لگ نہیں رہا تھا۔ وہ روحان کے اس آمرانہ رویے اور اس کی ان بے جا پابندیوں کی وجہ سے ایک عجیب سی گھٹن کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا آخر وہ شخص کس حق کے تحت اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اور کیوں وہ اسے اپنی مرضی سے سانس تک لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یونیورسٹی کا وسیع اور سبز لان سردیوں کی ہلکی اور میٹھی دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ فائن آرٹس کے بہت سے طلباء جگہ جگہ اپنے کینوس پھیلائے بیٹھے قدرتی مناظر کو رنگوں میں قید کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نازش بھی ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنی نامکمل اسائنمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی روحان کی اس بے حد قریب اور دل دھڑکا دینے والی قربت کو۔ اسے برش ٹھیک سے پکڑا نہیں جا رہا تھا، اس کی انگلیاں بار بار رک جاتی اور وہ بس بے دلی سے رنگوں کو کینوس پر پھیلا رہی تھی۔ اسی دوران ان کی کلاس کے نمائندے نے آ کر ایک بہت پرجوش خبر سنائی۔ کل سے ہی ہنگامی بنیادوں پر فائن آرٹس کے تمام طلباء کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف ایک ہفتے کی کیمپنگ ٹرپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ فطرت کے قریب رہ کر اپنے فن کو مزید نکھار سکیں۔ یہ سنتے ہی نازش کی اداس آنکھوں میں ایک دم سے خوشی اور آزادی کی چمک آئی۔ اسے لگا جیسے اسے اس گھٹن زدہ ماحول اور روحان کے اس سخت حصار سے کچھ دن کے لیے دور جانے کا ایک بہت اچھا بہانہ مل گیا ہو۔ وہ خوشی سے ٹرپ کے فارم کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا کلاس فیلو سرمد مسکراتا ہوا اس کی طرف چلتا آیا۔ سرمد کی شخصیت میں ایک عجیب سا اکھڑپن اور نگاہوں میں کیسی بے چینی تھی جو عموماً لڑکیوں کو اس سے دور رکھتی تھی، لیکن نازش اپنی دھن میں مگن ایک انتہائی سادہ اور نادان لڑکی تھی جو دنیا کی غلاستوں اور مردوں کی ان خاص نگاہوں کو بہت کم سمجھتی تھی۔ سرمد نے مسکراتے ہوئے ٹرپ کا فارم نازش کی طرف بڑھایا اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسی عجیب سی چمک تھی جو سیدھا نازش کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ نازش سے بات کرتے ہوئے بلا وجہ جھک رہا تھا اور اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی نازش کے وجود سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ نازش اپنی معصومیت میں اس مسلسل گھورنے کو ایک آرٹسٹ کی دیوانگی اور اپنے فن کی داد سمجھ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس سے فارم لے رہی تھی اور ٹرپ کے بارے میں انتہائی پرجوش انداز میں تفصیلات پوچھ رہی تھی۔ سرمد کا چہرہ نازش کے کافی قریب تھا اور وہ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے گفتگو کو جان بوجھ کر لمبا کر رہا تھا۔ ویسے تو ایک گروپ کل جائے گا اور 1-2 دن کے بعد، لیکن ہم لوگ کل والے گروپ کے ساتھ ہی چلے جائیں گے تو ہم زیادہ اچھے سے انجوائے کر سکیں گے۔ سرمد اس سے باتوں میں مگن تھا۔ اسی لمحے یونیورسٹی کے مین گیٹ سے روحان کی سیاہ رنگ کی انتہائی شاندار اور قیمتی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ روحان کو یونیورسٹی کے انتظامیہ نے نئے بلاک کے ڈیزائن کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ کے لیے مدعو کیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص سنجیدگی اور عبدار انداز کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔
اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی دراز قد اور کثرتی جسامت پر جو بے حد جچ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح ایک ہلکی سی شکن تھی اور اس کے چال میں وہ تمکنت تھی جو دیکھنے والے کو مرعوب کر دیتی۔ وہ انتظامیہ کے بلاک کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی عقاب جیسی تیز نگاہوں نے دور لان میں کھڑی نازش کو دیکھ لیا۔ روحان کے قدم وہی زمین میں گڑ گئے۔ اس کی نظریں جیسے سرمد پر پڑی جو نازش کے بے حد قریب کھڑا تھا، جس کی آنکھوں کی وہ الجھن پیدا کرنے والی چمک اتنے فاصلے سے بھی روحان اپنے اندر تک محسوس کر سکتا تھا۔ روحان کے اندر ایک بے قرار طوفان مچلنے لگا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے اور اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک شدید حسد اور بے پناہ ملکیت کا رنگ اتر آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت آگے بڑھے اور اس لڑکے کو وہاں سے دور کر دے جو اس کی نازش کے اتنے قریب کھڑا تھا، لیکن یونیورسٹی کے ماحول اور اپنی خاندانی وقار کا خیال کرتے ہوئے اس نے اپنے اندر اٹھنے والے اس طوفان پر انتہائی مشکل سے قابو پایا۔ اس نے سختی سے اپنی مٹھی بھینچی اور اپنے کوٹ کی جیب سے فون نکال کر انتہائی ضبط کے عالم میں تیزی سے ایک میسج ٹائپ کیا۔ نازش جو سرمد سے بات کرنے میں مگن تھی، اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی اور میسج کی مخصوص ٹون بجی۔ اس نے لاپرواہی سے فون اٹھا کر دیکھا، لیکن سکرین پر روحان کا نام اور اس کا مختصر مگر انتہائی سخت میسج پڑھ کر نازش کے ہاتھ پیر یکدم ٹھنڈے پڑ گئے اور اس کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ میسج میں لکھا تھا، سیدھا میری گاڑی میں آ کر بیٹھو، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ نازش نے گھبرا کر اور ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر اسے روحان کھڑا نظر آ گیا، جس کی آنکھوں کی وہ گہری اور کاٹ دھار چبھن اتنی دور سے بھی نازش کو محسوس ہو رہی تھی۔ نازش کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ وہ روحان کے اس شدید غصے اور اس کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ایک پل بھی دیر کی تو روحان خود چل کر وہاں جائے گا، جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا تھا۔ اس نے سرمد کے ہاتھ سے جلدی سے فارم لیا اور بنا کوئی بات مکمل کیے وہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر تیز قدموں سے باہر کی طرف چل پڑی۔ سرمد حیرت سے اسے اس طرح بدحواس ہو کر جاتا دیکھتا رہ گیا، جبکہ نازش کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت روحان سے الجھنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نازش ہانپتی ہوئی روحان کی گاڑی تک پہنچی اور جلدی سے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ روحان جو اس کے پیچھے ہی لمبے قدم اٹھاتا ہوا آ چکا تھا، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی کو ایک جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھایا۔ گاڑی کے اندر ایک ایسی بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی جو نازش کے اعصاب کو تھکا رہی تھی۔ روحان نے پوری ڈرائیو کے دوران ایک لفظ نہیں کہا، لیکن اس کی تیز چلتی ہوئی سانسیں اور سٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمی ہوئی اس کی انگلیاں اس کے اندر کے کھولتے ہوئے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ گہری خفگی تھی جو نازش کا دل دھڑکا رہی تھی۔ نازش سہم کر دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ روحان کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر دیکھ سکے۔ اسے اپنا دل سینے میں زور زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ حویلی پہنچتے ہی روحان گاڑی سے اترا اور سیدھا اندر کی طرف بڑھا۔ نازش بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ حویلی میں اس وقت دوپہر کی خاموشی تھی اور گھر والے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ روحان نے سیدھا اپنے اسٹڈی روم کا بھاری دروازہ کھولا اور نازش کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نازش جیسے اندر داخل ہوئی، روحان نے اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ دروازے کے لاک ہونے کی آواز نے نازش کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر دیا۔ اسٹڈی روم کی نیم تاریک فضا، کتابوں کی مخصوص خوشبو اور روحان کی وہ گہری نظریں نازش کو بری طرح الجھا رہی تھی۔ روحان چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی جسامت نازش کے مقابلے میں بہت چوڑی اور مضبوط تھی۔ روحان نے اپنی بھاری اور دو ٹوک آواز میں فیصلہ کن انداز میں بولا، تم اس کیمپنگ ٹرپ پر نہیں جا رہی نازش۔ اس کے اس حتمی اور آمرانہ فیصلے نے نازش کے اندر چھپے ڈر کو یکدم غصے اور بغاوت میں بدل دیا۔ کسی وہ ہر بات پہلے سے ہی جان جاتا تھا، کیوں وہ اس پر اتنی نظر رکھتا تھا اور ہر بات کا کرتا دھرتا بن کے بیٹھ جاتا تھا۔ نازش کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے اپنی جرأت اکٹھی کرتے ہوئے روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تلخ لہجے میں کہا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟
روحان، آپ ہر وقت مجھ پر اپنی یہ جاگیردارانہ حاکمیت مت جتایا کریں۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو آپ مجھے ہر بات پر ڈکٹیٹ کریں گے اور میں مان لوں گی۔ کیا لگتی ہے آپ میرے جو میں آپ کی ہر بات، ہر پابندی برداشت کروں؟ نازش کی یہ سرکش بات سن کر روحان کی برداشت جواب دے گئی۔ اس کی آنکھوں میں کیسا شدید رنگ ابھرا جس نے نازش کو ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ نازش کچھ اور کہتی، روحان نے آگے بڑھ کر نازش کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور اسے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت میں سختی ضرور تھی مگر وہ تکلیف سے زیادہ ایک شدید اپنائیت کا احساس دے رہی تھی۔ روحان کا تپتا ہوا چہرہ نازش کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں نازش کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے گہری سرگوشی کی جس نے نازش کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں تمہارا کیا لگتا ہوں یہ جاننے کی تم میں ابھی ہمت نہیں ہے نازش۔ بس اتنا جان لو کہ اس لڑکے کی نسلیں بالکل ٹھیک نہیں تھی اور تم کسی ٹرپ پر نہیں جاؤ گی۔ روحان کے لہجے میں وہ حق اور وہ تڑپ تھی کہ نازش کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ وہ روحان کی اس حدت بھری قربت اور اس کی آنکھوں میں موجود اس دیوانگی سے بری طرح گھبرا گئی تھی۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں آئے ان موٹے موٹے آنسوؤں کو دیکھا تو اس کے اندر کا غصہ یکدم پگھلنے لگا۔ اس کی گرفت میں فوراً ایک نرمی آ گئی تھی۔ اس نے نازش کا بازو چھوڑا، ایک گہری سانس لے کر خود پر قابو پاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ نازش روتی ہوئی فوراً اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ روحان کی اس بلا وجہ کی پابندی نے نازش کے اندر بغاوت کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر پڑی دیر تک روتی رہی۔ وہ کسی بھی صورت روحان کی اس حاکمیت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ یہ ٹرپ کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گی۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی ایک گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، نازش نے انتہائی خاموشی سے اپنا بیگ نکالا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی ضرورت کا سامان بیگ میں رکھا اور اپنے ڈرتے ہوئے دل کو مضبوط کیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ ٹرپ اس کی آزادی کی وہ پہلی سیڑھی ہے جسے عبور کر کے وہ روحان کے اس حصار سے نکل جائے گی۔ اگلی صبح جب ابھی دھندلی سی سفیدی چھائی تھی، نازش نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دل تو اس کا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ راہداری عبور کر کے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف آئی اور انتہائی احتیاط سے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر کی کھلی اور سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے اس نے اپنی آزادی جیت لی ہے۔ وہ یونیورسٹی کے روٹ کی طرف تیزی سے قدم بڑھانے لگی جہاں سے اس نے ٹرپ کی بس لینی تھی۔ دوسری طرف جب دن کا باقاعدہ آغاز ہوا تو روحان ہمیشہ کی طرح اپنے مقررہ وقت پر جاگا۔ وہ اپنی رات والی سختی پر کچھ پشیمان تھا اور دور سے نازش کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ نازش کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے نازش کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو وہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ روحان نے اندر قدم رکھا تو کمرے کے ویرانے اور کھلی ہوئی الماری دیکھ کر اس کے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نازش نے اس کے واضح احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنی بڑی بغاوت کی ہے۔ روحان کی آنکھوں میں شدید بے قراری اور غصہ لوٹ آیا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور ٹرپ کی بس کا مقام معلوم کیا۔ فون بند کرتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کو ایک تیز رفتار کے ساتھ ریورس کیا اور حویلی کے گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے اسے پہاڑی روٹ کی طرف موڑ دیا جہاں سے بس گزرنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمے ہوئے تھے اور اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان مچل رہا تھا۔ پہاڑی راستے کے خطرناک موڑ اور بلندی کی طرف جاتے ہوئے پیچ و خم پر روحان کی گاڑی کسی بپھرے ہوئے طوفان کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی اور ذہن میں صرف اور صرف نازش کا خیال گردش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی اپنی ضد میں کتنی اندھی ہو سکتی ہے اور یہی بات اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ رہی تھی۔ اسے نازش کی اس کھلی بغاوت پر شدید خفگی ضرور تھی، لیکن اس خفگی سے کہیں زیادہ اسے اس کی حفاظت کی فکر اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ سڑک کنارے لگے اونچے درخت تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے اور روحان کے دل کی دھڑکن وقت کے ساتھ ساتھ بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھی۔ وہ بس کسی نہ کسی طرح جلد از جلد نازش تک پہنچنا چاہتا تھا۔
اس سے پہلے وہ اپنی کسی نادانی کی وجہ سے خود کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال لے۔ اس کا ضبط آج اپنے آخری کناروں کو چھو رہا تھا اور اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ نازش کو سامنے دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کرے گا۔ اس کے اندر کا انسان اس وقت صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ اس کی سب سے قیمتی اور عزیز ہستی اس وقت اس کے حفاظتی حصار سے باہر تھی، اور یہ احساس اس کے لیے کسی جان لیوا عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا کہ شاید اس نے رات کو نازش کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ دوسری طرف فائن آرٹس کے طلباء کی وہ بس ایک طویل سفر کے بعد ایک انتہائی خوبصورت اور سرسبز پہاڑی وادی میں رک چکی تھی۔ چاروں طرف اونچے اونچے صنوبر کے درخت اور دھند میں لپٹے پہاڑ تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چہرے سے ٹکرا کر ایک عجیب سا سکون دے رہے تھے۔ بس سے اترتے ہی تمام طلباء اپنی اپنی ٹولیوں میں بٹ گئے اور قدرتی مناظر کو اپنے کینوس اور کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے لگے۔ نازش نے بھی بس سے نیچے قدم رکھا اور گہرا سانس لے کر اپنے پھیپھڑوں میں اس آزاد اور تازہ ہوا کو اتارا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے حویلی کی ان اونچی دیواروں اور روحان کی اس گھٹن زدہ قید سے کسی حد تک راحت پائی ہے۔ وہ اپنا بیگ اور کینوس اٹھا کر باقی طلباء سے تھوڑا دور ایک پرسکون اور الگ تھلگ جگہ پر چلی گئی، جہاں سے پوری وادی کا دلکش نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک بڑے درخت کے سائے میں اپنا کینوس سیٹ کیا اور رنگوں کو ملاتے ہوئے اس خوبصورت منظر کو اپنی پینٹنگ میں اتارنے لگی۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی آزادی پر بے حد خوش تھی اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ رنگوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی دنیا اور مافیہ سے بے خبر، اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کے اس انتہائی مسلسل تنہائی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے پیچھے سوکھے پتوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سرمد اپنے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجائے اس کی طرف آ رہا تھا۔ نازش نے اسے دیکھ کر نظر انداز کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ سرمد چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نامکمل پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ نازش، مجھے تمہاری یہ پینٹنگ اور تمہارا رنگوں کا انتخاب بہت پسند آیا۔ اگر تم چاہو تو میں اس منظر کو مزید بہتر بنانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سرمد کی آواز میں ایک عجیب سی لجاجت اور چہچہاہٹ تھی۔ نازش کو اس کا یوں اچانک اس سنسان جگہ پر آنا اور اتنے قریب کھڑے ہونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے تھوڑی سی الجھن کے ساتھ جواب دیا، شکریہ سرمد، مگر میں اپنا کام خود کر لوں گی، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جا کر اپنی اسائنمنٹ مکمل کریں۔ نازش نے نرمی سے اسے ٹالنا چاہا، مگر سرمد اپنی جگہ سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس نے ایک قدم مزید نازش کی طرف بڑھایا۔ اس کے اس انداز نے نازش کے ماتھے پر سلوٹیں ڈال دی۔ نازش کو باقاعدہ خطرے کا احساس ہونے لگا تھا۔ سرمد کی نگاہوں میں وہ غلاظت اب صاف نظر آ رہی تھی جسے نازش اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ سرمد نے اچانک اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نازش کے کینوس کے کنارے کو چھوا اور پھر اس کا ہاتھ پھسلتا ہوا نازش کے ہاتھ کے قریب آ گیا۔ تم جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو نازش؟ میں تو بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، سرمد نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ نازش نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سرمد، پیچھے ہٹے، آپ کو تمیز نہیں ہے کسی لڑکی سے بات کرتے وقت؟ نازش کی آواز میں اب ڈر اور غصہ دونوں شامل تھے، مگر سرمد کے چہرے کی وہ خبیث مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے نازش کا راستہ روکتے ہوئے اسے ایک بڑے درخت کے تنے کے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ میں بہت عرصے سے تمیز ہی تو دکھا رہا ہوں نازش، مگر تم ہو کہ مجھے دیکھتے ہی نہیں۔ مجھے تم بہت عرصے سے پسند ہو اور آج تم یہاں سے میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتی۔ سرمد کا لہجہ مکمل طور پر بدل چکا تھا اور اس میں ایک عجیب سی ہوس اور بے باکی تھی۔ نازش کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں دور دور تک ان کی کلاس کا کوئی بھی طالب علم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جگہ باقی لوگوں کی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل تھی۔ پلیز میرا راستہ چھوڑیں سرمد، ورنہ میں سر کو بلا لوں گی۔ نازش نے اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ بری طرح لرز رہا تھا۔ سر کو تو تم تب بلاؤ گی نا جب میں تمہارے یہاں سے جانے دوں گا، سرمد انتہائی بے باکی سے کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نازش کے کندھے پر رکھ دیا۔ نازش کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔
اس نے پوری قوت سے سرمد کا ہاتھ جھٹکا اور پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تیرنے لگے۔ اسے اس لمحے بے اختیار روحان یاد آیا اور اس کی کہی ہوئی وہ بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی کہ اس لڑکے کی نظریں ٹھیک نہیں اور تم نہیں جاؤ گی۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ روحان نے اسے بالکل ٹھیک خبردار کیا تھا۔ وہ اپنی ضد میں آ کر کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ روحان کی وہ سختی اور پابندی دراصل اسے اسی دن سے بچانے کے لیے تھی جس کا آج اسے سامنا تھا۔ اس نے ایک قدم اور پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اس کی پشت ایک سخت چٹان سے جا ٹکرائی۔ سرمد مسکراتا ہوا اس کے مزید قریب آنے لگا۔ تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی نازش، آج تو ہم دونوں اکیلے ہیں۔ سرمد نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا مگر اس سے پہلے کہ وہ نازش کو چھو پاتا اور نازش کے لبوں سے کوئی چیخ نکلتی، اچانک پیچھے سے ایک انتہائی زوردار اور جان لیوا ضرب سرمد کی کمر پر لگی۔ وہ ضرب اتنی خوفناک اور اچانک تھی کہ سرمد کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ اپنا توازن کھو کر ہوا میں اڑتا ہوا کچھ فاصلے پر جا کر اوندے منہ پتھروں پر گرا۔ نازش نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے حلق میں منجمد ہو گئی۔ سامنے روحان کھڑا تھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سینہ تیز تیز سانسوں کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور اس کی گہری سی آنکھوں میں وہ غضب تھا جو آج کسی کو زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ روحان کسی بھوکے شیر کی طرح آگے بڑھا اور اس نے پہلے ہی کہ سرمد زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتا اس نے جھپٹ کر سرمد کا کالر پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں ہوا میں اٹھا لیا۔ روحان کی مضبوط گرفت میں سرمد کسی بے جان کھلونے کی طرح لگ رہا تھا۔ میری بیوی پر نظر ڈالنے کی جرت کیسے کی تو نے؟ روحان کی اس غضبناک دھاڑ نے پوری وادی کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ بیوی؟ وہ لفظ نازش کے دماغ کی دیواروں سے کسی ہتھوڑے کی طرح ٹکرایا۔ وہ سکتے کے عالم میں پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اس کے آنسو بھی جیسی آنکھوں میں ہی رک گئے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ روحان نے ابھی کیا کہا ہے۔ وہ لفظ اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ اس کا دماغ انکاری تھا جبکہ دوسری طرف روحان کا غصہ اپنے آخری درجے پر تھا۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور پوری طاقت سے سرمد کے چہرے پر دے مارا۔ سرمد کے منہ سے تکلیف کی ایک دبی ہوئی آواز نکلی اور اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ روحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ بس اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا چاہتا تھا جس نے اس کی نازش کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت کی تھی۔ اس کا ہر وار سرمد کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سرمد کو بے دردی سے زمین پر پٹک رہا تھا اور اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ سرمد کی ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ روحان کی ان ضربوں کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ نازش جو اب تک صدمے اور خوف کے مارے اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، سرمد کی حالت دیکھ کر یکدم ہوش میں آئی۔ اسے لگا اگر اس نے روحان کو نہ روکا تو وہ سچ میں اس کی جان لے لے گا۔ وہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے روحان کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ جو دوبارہ سرمد پر اٹھانے والا تھا۔ چھوڑ دیں اسے روحان، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ نازش کی ہچکیوں کے درمیان روتی ہوئی آواز سن کر روحان کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ اس نے سرمد کو ایک جھٹکے کے ساتھ زمین پر پھینکا اور دھیرے سے مڑ کر نازش کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں اب غصے سے کہیں زیادہ وہ شدید دکھ اور تکلیف تھی جو نازش کی اس نافرمانی نے اسے دی تھی۔ روحان کی وہ نظر اتنی گہری اور تکلیف دی تھی کہ نازش نے شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ ان دونوں کے درمیان چند لمحوں کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جس میں صرف ان دونوں کی تیز اور اکھڑی ہوئی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ نازش کا دل اب بھی اس ایک لفظ پر اٹکا ہوا تھا جو اس نے اب بھی روحان کے منہ سے سنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ نظریں اٹھا کر روحان کے اس دکھے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ روحان نے ایک گہری سانس لے کر اپنے اندر کے اس ابال کو کم کرنے کی کوشش کی اور پھر بنا کوئی بات کے آگے بڑھ گئے۔ نازش کا ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور اس کی گرفت میں وہ پہلے جیسی درستگی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا ٹوٹ فیصلہ تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اس نے نازش کو اپنے ساتھ کھینچنا شروع کیا اور اسے لیے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ نازش خاموشی سے اور بے بسی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کا دماغ اب بھی اس سچائی کو قبول کرنے سے انکاری تھا جو آج اتنے حیران کن انداز میں اس کے سامنے آئی تھی۔
اور وہ جانتی تھی کہ اب اس گاڑی کے سفر سے ان تمام سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں جن سے وہ اب تک مکمل طور پر بے خبر تھی۔ وہ بس سر جھکائے روتی ہوئی اس کے قدموں سے قدم ملا رہی تھی، جبکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ پہاڑی راستے کی اس سنسان اور سرد فضا میں صرف ان دونوں کے قدموں کی الجھی ہوئی آوازیں گونج رہی تھی۔ روحان نے اپنی سیاہ گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا اور نازش کو تقریباً اندر دھکیلتے ہوئے اسے سیٹ پر بٹھایا اور خود تیزی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، جس میں صرف نازش کی دبی دبی سسکیوں اور روحان کی تیز چلتی غضبناک سانسوں کی آواز تھی۔ روحان نے گاڑی کو خطرناک حد تیز رفتاری کے ساتھ اس سنسان اور پیچیدہ راستوں پر دوڑا دیا۔ اس کا چہرہ اب بھی غصے اور جذبات کی شدت سے تپ رہا تھا اور اس کی نظریں سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھی، جبکہ نازش دروازے کے ساتھ سمٹی ہوئی باہر اندھیرے میں گم ہوتے ہوئے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس بات پر روئے، سرمد کی اس غلیظ حرکت اور خوف پر، روحان کے اس خونی اور وحشتناک غصے پر، یا اس ایک غیر متوقع لفظ پر جس کی اس پوری دنیا اس کی پہچان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کافی دیر تک گاڑی میں سناٹا چھایا رہا۔ نازش کے اندر کا وہ طوفان جو اس لفظ کو سننے کے بعد مچا تھا اب اس کے ہونٹوں تک آ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھ آپس میں سختی سے مسلتے ہوئے اپنی لرزتی آواز میں وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے دل و دماغ کو آری کی طرح چیر رہا تھا۔ آپ نے سرمد کے سامنے مجھے اپنی بیوی کیوں کہا روحان؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل روحان تک پہنچی۔ روحان نے یہ سن کر گاڑی کی رفتار کو تھوڑا ہلکا کیا اور ایک بہت گہری اور تھکی ہوئی سانس لی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی سخت گرفت کو ڈھیلا کیا اور اپنی گہری سی آنکھیں نازش کے آنسوؤں سے تر اور الجھے ہوئے چہرے پر گاڑ دی۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو نازش، پچھلے کئی سالوں سے جب تم چھوٹی تھی تبھی خاندان کے بڑوں کی موجودگی میں تایا جان نے ہمارا نکاح پڑھوایا تھا۔ روحان کے اس انتہائی پرسکون مگر فیصلہ کن اور دو ٹوک انکشاف نے نازش کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ بے یقینی اور شدید صدمے سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ روحان کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اور اس کا سانس رک جائے گا۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا نکاح ہے جس کی مجھے خبر تک نہیں؟ نازش زور سے روتے ہوئے چلائی۔ اس کے اندر دکھ کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ آپ سب نے مل کر مجھے اتنی بڑی بات سے بے خبر رکھا، میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ مجھ سے چھپائے رکھا۔ روحان نے دوبارہ نظریں سامنے سڑک پر مرکوز کی۔ روحان کا اتنی بڑی بات پر یہ بے پرواہ رویہ نازش کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ میں نے یا گھر والوں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا نازش۔ تم اس وقت بہت چھوٹی اور نادان تھی، تمہیں ان رشتوں اور ان پابندیوں کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ میں بس تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، تمہارے ذہنی طور پر باشعور ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، پھر اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ اور اپنی پختہ ہو جاؤ کہ اس رشتے کے نزاکت اور اس کی شدت کو سمجھ سکو۔ روحان کی بھاری آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو نازش نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر میں تمہیں پہلے دن ہی یہ بتا دیتا کہ تم میری ہو، تم اس رشتے کو ایک بوجھ اور قید سمجھتی، لیکن تم نہیں جانتی تمہیں دور سے بڑا ہوتے دیکھنا اور تم پر اپنا حق، وہ جائز حق نہ جتا پانا میرے لیے کتنا بڑا اور کتنا تکلیف دہ عذاب تھا۔ میں نے سالوں تک اپنے اس جنون کو اپنے اندر دبا کر رکھا، صرف تمہاری خوشی اور تمہاری آزادی کے لیے نازش۔ روحان کی یہ باتیں سن کر نازش کے اندر کی وہ بغاوت جو ہمیشہ روحان کے خلاف دیوار بن کر کھڑی رہتی تھی، آج بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روحان کے اس پوشیدہ عشق پر یقین کرے یا اپنے اس احساس محرومی پر جو اسے برسوں تک اس سچائی سے دور رکھنے پر ہو رہا تھا۔ شام کے گہرے اور تاریک سائے حویلی پر چھا چکے تھے جب روحان کی گاڑی حویلی کے بڑے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ لان میں زویا انتہائی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی اور اس کی نظریں بار بار گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے روحان کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا وہ تیزی سے اس طرف بڑھی۔
روحان گاڑی سے اترا تو اس کا چہرہ بے حد سپاٹ اور سرد تھا۔ زویا نے آگے بڑھ کر نازش کو اس بری طرح روتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کو ایک دھچکا لگا۔ وہ گھبرا کر کچھ پوچھنے ہی لگی کہ روحان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا حکم دیا اور اپنی خونی نظروں سے اسے فوراً خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ اسی دوران بلائی منزل کی بالکنی میں کھڑے تایا جان نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ تایا جان نے گہری سانس لی اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان دونوں کو بالآخر کچھ سچائیوں کا سامنا کرنا ہے۔ نازش گاڑی سے اتری اور روتی ہوئی بنا کسی کی طرف دیکھے تیزی سے اندر کی طرف بھاگی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ روحان بھی لمبے اور بھاری قدم اٹھاتا اس کے پیچھے بالائی منزل کی طرف چل پڑا۔ نازش نے روتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے وہ کنڈی گرا پاتی روحان نے باہر سے دروازے کو ایک زوردار دھکا دیا۔ دروازہ پوری قوت سے کھلا اور نازش گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ روحان اندر داخل ہوا اور اس نے دروازے کو اندر سے سختی سے لاک کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل رہا تھا۔ صرف کھڑکی سے آنے والی لان کی ہلکی سی روشنی میں نازش کا روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ نازش بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے اندر برسوں کا جو ایک آزاد اور بے فکر لڑکی کا خول تھا وہ آج بری طرح بکھر چکا تھا۔ اسے وہ ساری پابندیاں، وہ ساری سختیاں جو روحان اس پر کرتا تھا اور جس پر وہ ہمیشہ اس سے لڑتی تھی، اب ایک نئے زاویے سے نظر آ رہی تھی۔ اسے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی روب یا بلا وجہ کی سختی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے وہ حفاظتی حصار تھا جسے وہ اپنی نادانی اور بچپنے میں ایک ظالمانہ قید سمجھتی رہی۔ روحان چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور انتہائی نرمی سے نازش کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے یوں نازش کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر کا سارا غصہ اور خفگی جو صبح سے اس کے دماغ پر سوار تھی ایک دم سے پگھل گئی اور اس کی جگہ ایک بے پناہ محبت نے لے لی۔ روحان نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے نازش کے کانپتے ہوئے بازو پکڑے اور اسے ہلکا سا کھینچ کر بٹھایا۔ نازش نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا اور اس کا پورا وجود سسکیوں سے ہل رہا تھا۔ روحان نے انتہائی نرمی اور پیار سے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نازش نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ روحان کی شرٹ کے کالر میں الجھا دیے اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ روحان کا ایک گرم ہاتھ نازش کے ریشمی بالوں میں انتہائی محبت سے حرکت کر رہا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی لرزتی ہوئی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں فریب نہیں دیا نازش میری جان۔ روحان کی آواز اب اتنی مہدوم اور نرم تھی کہ نازش کو وہ شخص کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ میں تو بس تمہارے اس معصوم بچپنے کو جینے دینا چاہتا تھا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کم عمری میں ہی تم پر بھاری ذمہ داریاں اور بندشیں ڈال دوں، مگر تم میری اس خاموشی کو میری بلا وجہ کی خفگی سمجھ بیٹھی اور ہمیشہ مجھ سے دور بھاگنے کی کوششیں کرتی رہی۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے بغاوت کرتی ہو اور کسی اور کی طرف دیکھتی ہو تو مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ روحان کی ان باتوں میں وہ کھری سچائی اور وہ تڑپ تھی کہ نازش کے آنسو اب روحان کی شرٹ کو مکمل طور پر بھگو رہے تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار روحان کی اس نرم اور محبت بھری سائڈ کو اتنے قریب سے محسوس کیا تھا۔ روحان نے نازش کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں پاگل ہو جاتا ہوں جب تمہیں کسی اور کے قریب دیکھتا ہوں۔ نازش میرے اندر آگ لگ جاتی ہے جب کوئی دوسرا مرد تمہیں اس نظروں سے دیکھتا ہے جس پر صرف اور صرف میرا اختیار ہے۔ تم میری ہو نازش، صرف اور صرف میری۔ بچپن سے لے کر آج تک تم میرا سب سے حسین اور اکلوتا جنون ہو۔ روحان نے سرگوشی کی اور اس کی گہری آنکھوں میں موجود وہ بے پناہ اور دیوانہ وار عشق نازش کو اپنے ایک عجیب سے سحر میں جکڑنے لگا۔ روحان کا چہرہ نازش کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں نازش کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے ٹکرا رہی تھی۔ نازش نے بھی ایک طرح اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کا وجود روحان کی اس حدت بھری قربت سے پگھلنے لگا۔ روحان نے مزید کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر بے حد دیوانگی اور شدت کے ساتھ اپنے گرم ہونٹ نازش کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ وہ ایک ایسا مسحور کن اور گہرا لمس تھا جس میں برسوں کی وہ پیاس، وہ تڑپ اور وہ خاموش عشق شامل تھا جو روحان نے آج تک اپنے اندر ایک لاوے کی طرح دبا کر رکھا تھا۔
روحان کا وہ لمس جتنا شدید تھا اس میں اتنی ہی زیادہ حفاظت اور اپنائیت تھی۔ اس نے نازش کے چہرے کو اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ اسے اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ نازش کے اندر کی ساری بغاوت، سارا غصہ اور وہ ساری شکایتیں اسے ایک لمحے کے سحر میں راکھ ہو کر اڑ گئی۔ اس نے پہلی بار روحان کی اس جنون کو اتنی گہرائی سے محسوس کیا جو صرف اس کی حفاظت اور محبت کے لیے تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں نازک ہاتھ روحان کی گردن کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے اس دیوانہ وار اور والہانہ لمس کا اسی شدت سے جواب دینے لگی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی زبان کو اپنی محبت کے چاشنی میں گرفتار کر رہے تھے۔ یہ ان دونوں کے درمیان موجود اس اندیکھی دیوار کی ہمیشہ کے لیے گرنے کا لمحہ تھا جس نے انہیں سالوں تک ایک دوسرے سے دور رکھا تھا۔ روحان نے اسے اپنے وجود میں اس قدر سختی سے بھینچ رکھا تھا کہ نازش کو اپنا آپ مکمل طور پر روحان کے سپرد ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی اب اس شخص کی محبت ہی اس کی اصل منزل ہے اور یہ قید دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ خوبصورت اور محفوظ ہے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ روحان کی وہ شدت اور نازش کی وہ مکمل سپردگی اس بات کا ثبوت ہی کہ دلوں کے سودے کبھی زبردستی نہیں ہوتے بلکہ وہ محبت کی اس خاموش آنچ پر پکتے ہیں جو روحان نے سالوں تک نازش کے لیے اپنے دل میں جلائے رکھی تھی۔ اور جب دھیرے سے اس کے لبوں سے الگ ہوا تو دونوں کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھی۔ روحان نے اپنا گرم ماتھا نازش کے ماتھے سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر کے اس کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ نازش کا چہرہ شرم اور حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر روحان کی ان گہری اور تپتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر اپنے لب رکھے اور دھیرے سے بولا، میری جان، اس جان لیوا قید میں خوش آمدید میری جان۔ نازش نے حیا سے اپنا چہرہ دوبارہ روحان کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ آج رات حویلی کی اس نیم تاریک کمرے میں نازش کی ساری سرکشی اور بغاوت نے ہمیشہ کے لیے محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ جب وہ نازش کو اس کے حال پر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو حویلی کی دیواروں نے شاید پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ برسوں کی پیاس بجھا کر بھی جیسے مزید پیاسا ہو گیا تھا، مگر آج اس کے دل میں کوئی کھٹک، کوئی الجھن نہیں تھی۔ نازش بستر پر بیٹھی اب بھی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے گالوں پر حیا کی گہری سرخی پھیلی ہوئی تھی اور وہ بار بار اپنے کانپتے ہونٹوں کو چھو کر روحان کے لمس کو محسوس کر رہی تھی جو اس کی روح کی گہرائیوں تک میں اتر گیا تھا۔ اسے وہ کمرہ، وہ حویلی اور وہ ساری پابندیاں کوئی قید نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ دنیا کی سب سے محفوظ اور خوش قسمت لڑکی ہے جسے روحان جیسے خاموش مگر گہرے سمندر جیسے انسان کی محبت نصیب ہوئی۔ وہ ساری رات اسی سحر میں کھوئی مسکراتی رہی اور پہلی بار اس نے اپنے دل سے اس اندیکھے رشتے کو مکمل طور پر اور خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز حویلی میں ایک نئی اور خوشگوار تبدیلی لے کر آیا۔ ناشتے کے بعد روحان سیدھا اپنے والد افتخار احمد کے کمرے میں گیا۔ وہ معمول کے مطابق اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ روحان نے جا کر ان کے سامنے والی کرسی سنبھالی اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بولا، بابا جان، میں چاہتا ہوں اب نازش کی باقاعدہ رخصتی کر دی جائے۔ میں نے اسے جتنا وقت دینا تھا دے دیا ہے، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ افتخار احمد نے اخبار نیچے رکھا اور اپنے بیٹے کی ان گہری سی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب چھپانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ ایک زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میں تو کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا روحان، مجھے معلوم تھا کہ نکاح کی طاقت آخر تم دونوں کے رشتے کو مضبوط کر دے گی۔ تم نے اس بچی کو باشعور ہونے تک جو مہلت دی ہے وہ تمہارے صبر کا بہت بڑا امتحان تھا۔ میں آج ہی نازش کے والدین کو انگلینڈ فون کرتا ہوں تاکہ وہ جلد از جلد پاکستان آئے اور ہم اس گھر کی رونق کو باقاعدہ تمہارے حوالے کر سکیں۔ بابا جان کس قدر آسانی سے مان جانے اور ان کی اس گہری سمجھ بوجھ پر روحان کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے احترام سے سر جھکایا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی منزل اب بہت قریب تھی۔ چند ہی دنوں میں حویلی کا نقشہ مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ نازش کے والدین پاکستان آ چکے تھے اور بیٹی کو باقاعدہ دلہن بنتا دیکھنے کی خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔
حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ہر طرف گہما گہمی روشنی اور پھولوں کی خوشبو تھی۔ ملازمین ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے اور بیگم ثریا ہر چیز کی خود نگرانی کر رہی تھی۔ نازش اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب زویا شرارت سے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ نازش کی ماں کسی کام سے باہر گئی تو زویا نے فوراً نازش کے پاس بیٹھ کر اسے کوہنی ماری اور بولی، کیا بات ہے نازش، آج کل تمہارے تیور کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ پہلے تو میرے بھائی کا نام سن کر تمہارے ناک پر غصہ آ جاتا تھا، اور اب ان کا نام سنتے ہی تمہارے چہرے پر جو یہ ٹماٹر جیسی سرخی آ جاتی ہے، اس کا کیا مطلب سمجھو؟ نازش نے ہڑبڑا کر زویا کو گھورا اور شرماتے ہوئے بولی، تم پاگل ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بڑوں کی رضا میں خوش ہوں۔ اوہو، بڑوں کی رضا میں خوش، کیا کہنے۔ زویا نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولی، مجھے سب پتہ ہے، مان لو کہ تم بھی ان کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو چکی ہو۔ نازش نے جھمک کر پاس پڑا کوشچن زویا کو دے مارا، مگر اس کے لبوں کی وہ دلکش مسکراہٹ زویا کی بات کی مکمل تصدیق کر رہی تھی۔ مہندی کی رات حویلی کا وسیع لان کسی پرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پیلے اور سبز رنگ کے گیندے کے پھولوں سے پورا لان مہک رہا تھا۔ ہر طرف قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نازش پیلے رنگ کی خوبصورت اور روایتی غرارے میں سجی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے گورے ہاتھوں پر انتہائی مہارت سے مہندی لگائی جا رہی تھی اور ارد گرد بیٹھی لڑکیاں ڈھولک پر روایتی گیت گا رہی تھی۔ نازش کی نظریں بار بار بے چینی سے لان کے داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا، مگر اس کا دل کسی ایک خاص جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ اچانک اس کی نظر لان کے ایک تاریک کونے پر پڑی جہاں پھولوں سے سجے ایک کھمبے کی اوٹ میں روحان کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور اس کے چوڑے کندھے پر ایک قیمتی شال رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ان گہری اور تپتی ہوئی نگاہوں سے صرف اور صرف نازش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اتنی شدت اور محبت تھی، کتنے ہجوم میں بھی نازش کی وہ نگاہیں اپنی وجود کو چھوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ روحان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے حسن کی تعریف کی اور ایک مسحور کن مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ نازش نے شرما کر فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے دل کی دھڑکنیں ڈھولک کی تھاپ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ رخصتی کی تقریب انتہائی شاندار اور دھوم دھام سے مکمل ہوئی تھی۔ نازش سرخ اور سنہرے کام والے بھاری اور روسی جوڑے میں سجی مکمل طور پر روحان کی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کو سرخ گلابوں اور موتیا کے پھولوں سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں ایک مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نازش بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی خوف، گھبراہٹ اور ایک عجیب سی میٹھی سنسنی کا شکار تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ روحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ روحان کے بڑھتے قدم جیسے ان کے بیچ کے فاصلوں کو دور کرتے ان کی قربت میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ نازش کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نازش کا گھونگھٹ انتہائی نرمی اور عقیدت سے اٹھایا تو نازش کا وہ دلکش اور سجا ہوا روپ دیکھ کر روحان کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، نظر نہ لگے میرے چاند کو۔ روحان کی دیوانگی آج اپنے عروج پر تھی اور جسے اب کوئی زنجیر نہیں روک سکتی تھی۔ روحان نے آگے بڑھ کر نازش کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہاری یہ کپکپاہٹ بتا رہی ہے کہ تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو نازش۔ روحان کی آواز اتنی بھاری اور نشیلی تھی کہ نازش کے وجود میں بجلیاں دوڑ گئی۔ نازش نے نفی میں سر ہلانا چاہا مگر اس سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ روحان نے ایک ہاتھ سے نازش کی تھوڑی کو پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی ان تپتی ہوئی نگاہوں کا نشانہ بنایا۔ آج کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی ڈر، کوئی قید، کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ میری جان، آج سے تم میری وہ ملکہ ہو جس کے قدموں میں میری ہر سانس و غلام بن کر رہے گی۔ روحان نے سرگوشی کی اور اس کا چہرہ نازش کے چہرے کے اس قدر قریب آ گیا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگی۔ نازش نے بساختہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور روحان نے مزید کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے گرم اور پیاسے ہونٹ نازش کے ملائم ہونٹوں پر رکھ دیے۔ آج وہ ایک بھوکے شیر کی طرح شدید جذبات میں بہتا ہوا
اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کا جام پلا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں نے شرارتی ہونا شروع کر دیا، مسلسل نازش کے جسم و جان کو ٹٹول رہے تھے۔ جلد ہی اس نے اپنے اور نازش کے بیچ حائل لباس کی دیوار گرا دی اور اب اس کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ دیوانہ بار اپنی محبت کی مہر اس پر لگا رہا تھا۔ وہ اسے اتنی شدت سے اپنے اندر محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ نازش کی ساری ہچکچاہٹ، ساری شرم اس مدہوش کر دینے والے لمس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ روحان کے چوڑے کندھوں پر رکھ دیے اور اس کی اس دیوانگی کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ روحان نے دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی گرم سانسیں نازش کی گردن کو چھو رہی تھی اور اس کے ہونٹوں کا سفر نازش کے رخساروں سے ہوتا ہوا اس کی نازک گردن سے نیچے پہنچ چکا تھا۔ آج رات کوئی فاصلہ، کوئی جھجک، کوئی دیوار ان دونوں کے درمیان باقی نہیں رہی تھی۔ نازش نے خود کو مکمل طور پر اس شخص کے حوالے کر دیا تھا جس نے اسے بچپن سے ہی اپنا مان لیا تھا۔ اس کی محبت کی وہ خاموش برسات پوری شدت سے برس رہی تھی اور ان دونوں کو اپنے اندر بہا کر ایک نئی دنیا میں لے جا رہی تھی جہاں صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کا راج تھا۔ وقت کے پہیے نے اپنا سفر جاری رکھا اور حویلی کی وہ اونچی دیواریں جو کبھی نازش کو ایک گھٹن زدہ قید خانہ لگتی تھی اب اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت جنت بن چکی تھی۔ وہ روحان کے اس بے پناہ اور گہرے عشق کی ایسی عادی ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر ایک پل گزارنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ روحان نے اسے وہ ساری آزادیاں دی تھی جن کے وہ بچپن سے خواب دیکھتی تھی، مگر اب نازش کی سب سے بڑی اور پسندیدہ آزادی روحان کی باہوں کا وہ مضبوط حصار تھا جس میں وہ خود کو دنیا کی محفوظ ترین عورت محسوس کرتی تھی۔ اس نے اپنا آرٹ، اپنا کینوس پھر سے سجا لیا تھا، مگر اب اس کے رنگوں میں کوئی سرکشی یا بغاوت نہیں تھی بلکہ ایک مکمل اور بھرپور سپردگی تھی۔ اب وہ جب بھی کینوس پر کوئی نقش بناتی تو وہ صرف اور صرف روحان کا ہوتا، وہ شخص جو ایک خاموش طوفان بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا اور پھر اس کے دل کے ہر بنجر ساحل کو اپنی محبت کے نرم اور میٹھے پانیوں سے ہمیشہ کے لیے سیراب کر گیا تھا۔ محبت کبھی لفظوں کی اور دعووں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو وہ خاموش سایہ ہے جو کڑی دھوپ میں بنا بتائے سر پر آ جاتا ہے، اور نازش کے لیے روحان کی وہ خاموشی دراصل وہ گہری چھاؤں تھی جس نے اسے زندگی کے ہر تپش سے بچا لیا تھا، اور یہ چھاؤں اب اس کی روح کا وہ دائمی لباس بن چکی تھی جس کے رنگ کبھی کسی موسم میں مدھم پڑنے والے نہیں تھے۔